إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، ہم اور آپ ایک ہجری سال کو رخصت کر کے نئے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارا اسلامی سن کا آغاز ہے جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آج یہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جہاں پر اسلامی سن، اسلامی تقویم اور کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، جس کی ابتدا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اسلامی سن کے پہلے مہینے کے اعتبار سے ہوئی، وہیں پر میرے بھائیوں یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت کا پہلا ناحیہ تو یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے حرام مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اشہر الحرم ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، تقدس والے مہینے ہیں، جن مہینوں میں خاص طور سے قتل و غارت گری، جنگ اور لڑائی ان کو بند کر دینا چاہیے، مگر عمومی طور سے ان مہینوں کے حرمت اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے کہ جیسے مکہ اور مدینہ یہ امکنۃ الحرم ہیں، حرمت والی جگہیں ہیں، ایسے یہ حرمت والے مہینے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت، بغاوت اور سرکشی، طغیانی اور عصیانی سے اپنے آپ کو خصوصی طور سے روک لینا چاہیے۔ وہیں پر اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ بہت معروف اور مشہور جو روایت ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، بہت سارے اعمال ہیں اور بہت ساری نیکیاں ہیں، ان میں ایک عمل کو اور ایک نیکی کو
اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اسی سے اہل علم نے یہ اخذ کیا ہے میرے بھائیوں کہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں نفلی روزے کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، یعنی پورے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر کے اور 29 یا 30 تاریخ تک نفلی روزوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں اس مہینے کا روزہ، یہ رمضان کا روزہ جو کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، ان روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ہے سال کے، لہذا اس مہینے میں مکمل اور اس مہینے کے تمام حصے میں پہلا عشرہ ہو، دوسرا عشرہ ہو، تیسرا عشرہ ہو، اول کا حصہ ہو، 20 کا حصہ ہو، آخر کا حصہ ہو، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ہمیں اور آپ کو 9 اور 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو تفصیلات منقول ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 محرم الحرام کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے فرعون جیسی ظالم شخصیت کو، جس نے موسیٰ پر اور موسیٰ کی قوم پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو ایسی ذلت کی موت مارا تھا اور پانی میں ڈبو کر کے مارا، اور اس طرح سے بے سہارا ہو کر کے چیخ پڑا تھا کہ جو شخص اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم العالی، وہ ایسا بے سہارا ہو کر مرا، اور آخر میں کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر، اور میں ایمان لاتا ہوں ذات پر جس پر بنو اسرائیل اور موسیٰ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ظالم، اب تجھ کو سمجھ میں آیا، اب تجھ کو ہوش آیا، جب موسیٰ تجھ کو جھنجھوڑ رہے تھے، جب موسیٰ تجھ کو سمجھا رہے تھے، جب توبہ کا وقت تھا، جب سمجھنے کا وقت تھا، جب سوچنے کا وقت تھا، جب قبول کرنے کا وقت تھا، تب تو موسیٰ کے بارے میں تو نے یہ کہہ کر بیوقوف بنایا لوگوں کو کہ یہ تو جادوگری کا کمال ہے، یہ جادوگری سے تم لوگوں کو تمہارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اور موسیٰ کے مقابلے کے لیے سارے جادوگروں کو جمع کیا تھا، اب تو لا رہا ہے۔ اس سے پہلے نافرمان اور سرکش تھا، باغی اور طاغی تھا، انا ربکم العالی کا مدعی تھا، بہت ذلت کی موت مرا میرے بھائیوں۔ تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو اسی دن ہلاک کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے احسان کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، تم تو جھوٹے ہو، تم تو کذاب ہو کہ تم موسیٰ کو مانتے ہو، نہیں، موسیٰ کے ماننے والے تم نہیں ہو، موسیٰ کی عزت کرنے والے تم نہیں ہو۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ کا اہتمام اتنا زیادہ کرتے تھے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے۔ اگر یہ بچے رونے لگتے تھے، اگر ان بچوں کو بھوک کا احساس ہونے لگتا تھا، تو ان سے بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لیے ہم کو کھلونے دے دیا کرتے تھے کہ اسے مشغول ہو جائے تاکہ روزہ پورا کر لیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم پورے مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام نہ کر سکیں تو 9 اور 10 محرم کے دن روزہ کا اہتمام کریں۔ 9 محرم اور 10 محرم، 10 محرم کا روزہ اصل ہے، مگر یہودیوں کی مخالفت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جب سنا کہ یہودی
10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام نے کہا کہ آپ تو ان کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، وہ بھی 10 کو رکھتے ہیں، ہم بھی 10 کو رکھتے ہیں، یہ موافقت ہو جا رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ تَاسِعًا، انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ مگر نبی علیہ السلام کی زندگی ختم ہو گئی محرم آنے سے پہلے، مگر آپ کی نیت اور ارادہ یہ امت کے لیے سنت بن گئی کہ جس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے ان بھائیوں کو ذرا ہوش کے ناخن لینا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، جن کو آپ نے کیا ہے، جن کو کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے، جن کی آپ نے تاکید کی ہے، وہ مسلکی دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے، تقلیدی فندوں میں پھنسنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح قولی اور فعلی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں ہے کہ کرنے کا ارادہ کر دیا تھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بن گئی، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج 3 محرم ہونے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگلا جو جمعہ کا دن آئے گا وہ 10 محرم الحرام کا دن کا محرم کی تاریخ ہوگی، یعنی ہم کو جمعرات اور جمعہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعرات کا دن یہ 9 محرم الحرام کا دن ہے، اور جو ہے جمعہ کا دن یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی کسی وجہ سے جمعرات کا روزہ نہ رکھ سکے، 9 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکے، تو ہمارا بھائی 10 محرم الحرام کے بعد 11 محرم الحرام کو روزہ رکھ لے تو اہل کتاب یہود کی مخالفت ہو جائے گی، اور اس کی کرنے کی اور رکھنے کی گنجائش ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسے موقع پر ہمارے بہت سارے بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، پھر ہم محرم کا روزہ جمعہ کے دن کیسے رکھیں گے؟ میرے بھائیوں چاہے وہ جمعہ کے دن کا روزہ ہو، چاہے وہ سنیچر کے دن کا روزہ ہو، جس کے رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب نفل مطلق میں خاص اہتمام کے ساتھ ہفتے میں کوئی دن آپ روزہ نہ رکھو مگر صرف جمعہ کے دن تنہا روزہ رکھو تو منع ہے میرے بھائیوں۔ جب ہفتے میں آپ کبھی کوئی روزہ نہ رکھو، نفل مطلق کے طور پر صرف سنیچر کا اہتمام کرو، تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ایسا مت کرو۔ اگر جمعہ کے ساتھ جمعرات ملا لیتے ہیں، یا جمعہ کے ساتھ سنیچر ملا لیتے ہیں، یا سنیچر کے ساتھ اتوار ملا لیتے ہیں، تو جمعہ اور سنیچر کو روزہ رکھنے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اور یہ تو سنن مقیدہ ہے میرے بھائیوں، وہ تو نفل مطلق کی بات ہے، وہ سنن مطلقہ کی بات ہے، یہ تو ہمیں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بندو، ہمارے بہت سارے احباب کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 محرم الحرام کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اس پورے مہینے کی فضیلت ہے، اور 10 محرم الحرام کی خصوصی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے ہلاک کرنے کی وجہ سے اور اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اس کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور 1 سے 10 تک جو پروگرام کیے جاتے ہیں، جو مجلسیں لگائی جاتی ہیں، جو محفلیں لگائی جاتی ہیں، جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، ان سب کا تعلق بدعات اور خرافات سے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا، اور ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ جتنا قیمتی ہے اور اس کی جتنی فضیلت ہے، ہمیں اس میں جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس اسلامی سن کے اس آغاز والے مہینوں کے ساتھ مسلمانوں نے جو رویہ اپنایا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت نے جو رویہ اپنایا ہے، اور اس روئے زمین پر ایسی بدعتیں وہ عملی طور سے انجام دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کرام اس دین کے لیے اور اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، اس شریعت کے لیے اپنی جانوں کو قربان
قربان کر دینے والے صحابہ کرام کو لعن طعن کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور بڑی بڑی مجلسیں لگاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں اور بڑی بڑی محفلیں لگتے ہیں، یاد رکھیں یہ سب جہنم میں لے جانے والا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں، جب تک ان بدعتوں کو نہیں چھوڑو گے، اللہ کی قسم جب تک اس روئے زمین پر صحابہ کرام کو لعن طعن کیا جائے گا، ان کو برا بھلا کہا جائے گا، وہ چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور کیا پوچھنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی، جن کا نام لیتے ہوئے وہ اللہ کے دہل جاتے ہیں پہاڑ۔ اللہ کے بندو، ان کو جب تک برا بھلا کہا جائے گا، یہ امت سرخروئی کی بات کر رہی ہے، وہ یہ امت عزت کی بات کر رہی ہے۔ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے احد کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ احد پہاڑ جب ہل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو مارا اور کہا اسبت یا احد، اور ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر نبی ہے، تیری پیٹھ پر صدیق ہے، تیری پیٹھ پر شہید عمر فاروق ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلمات ہیں۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے اللہ کے نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جلیل القدر صحابہ کو کون سی زبانیں ہیں؟ یہ زبانیں، یہ منہ اور یہ چہرے جنت میں جانے والے ہیں، یہ جہنمی چہرے ہیں، یہ جہنمی زبانیں ہیں۔ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو بلا شک و شبہ جس نے ابو بکر کو گالی دی، جس نے ابو بکر کی تکفیر کی، واللہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو گالی دینے والا یہ قرآن کا منکر ہے، یہ حدیثوں کا منکر ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بدعت سے بچایا ہے۔ پھر یہ تازہ داری، یہ سارے جو ہے خرافات ہیں، مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ، اے کریم، اے عزیز، ہم اس محرم الحرام کے مہینے میں ہیں۔ جس طریقے سے تو نے اس مبارک مہینے میں فرعون موسیٰ کو ہلاک و برباد کیا تھا، رب العالمین تیرے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ اس زمانے کے فرعون کو تو ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ، اس کے شر اور فساد سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھ لے۔ اے اللہ، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ کتنی عزتوں کو اس نے پامال کیا ہے، کتنے شہروں کو برباد کیا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، کتنی جانوں کو اس نے ختم کیا ہے۔ رب العالمین تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اللہم علیک بأعدائک وأعداء الدین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم علیک بہذا المؤذی، اللہم علیک بہذا المؤذی، اللہم علیک بأعوانہم وانصارہم وقبائلہم واخوانہم وجمیع من شمائلہم یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔